السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسجد حسین۔ فتح جنگ کی سرزمین سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فتح جنگی ہیلپرز پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے، زندگی کی ساعتوں کو بڑے بھرپور انداز میں جی رہے ہوں گے اور اپنی زندگی سے خوشحالی کی طرف سفر کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے فلسفہ حیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ فلسفہ حیات کو سمجھتے نہیں ہیں، زندگی میں آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، زندگی کی شادمانیوں، سرخرویوں، سرفرازیوں کی طرف آپ چل نہیں سکتے۔ بٹ سوال ہے کہ کیسے؟ ہاؤ کین وی سروائیو ان دا لائف؟ We want to survive in the life, we'll have to understand the philosophy of life. زندگی کی فلسفی کو، فلسفہ حیات کو سمجھے بغیر ہم زندگی میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ زندگی کی فلسفی کو سمجھنا اشد ضروری ہے اگر ہم زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا چاہتے ہیں۔ اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا تھا کہ بابا جی، خوش قسمت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا جو اپنی قسمت پہ خوش ہوتا ہے اسے خوش قسمت کہتے ہیں۔ خوشحال کس کو کہتے ہیں؟ بیٹا جو اپنے حال پہ خوش ہوتا ہے اس کو خوشحال کہتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ قانون ہیں، یہ وہ ضابطے ہیں جن پر چل کر ہم خوشحالیوں کی طرف، ہم خوش قسمتیوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم زندگی کے اندر ناکامی اور نامرادی، ناکامی، کامیابی، ان سارے مناسب سے، ان سارے مطالب سے ناآشنا ہیں۔ ہمیں زندگی کے معنوں کو سمجھنا ہوگا۔ خوشحالی کس کو کہتے ہیں، کامیابی کس کو کہتے ہیں، ناکامی کس کو کہتے ہیں، ان کے مطالب سے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا چاہتے ہیں۔ کامیابی ہے تو ہے کیا؟ دراصل کامیابی دل کے سکون کا نام ہے، اور اگر آپ کے دل میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے جس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ناکامی ہے۔ کامیابی کی طرف جانا ہے، دل کے سکون کو حاصل کرنا ہے۔ دل کا سکون اگر آپ کو میسر ہے، یقین مانیں آپ کامیابی کی طرف سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دل کا سکون ہی دراصل کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے۔ زندگی ہمیں دی کیوں گئی؟ زندگی کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ زندگی کے اندر ہم نے جانا کہاں ہے؟ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور زندگی ادراک آپ کو دیتی چلی جا رہی ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ پر منکشف ہو رہے ہیں زندگی کے رازوں سے پردہ ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ اب زندگی کے رازوں کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا الہی، جلدی مر جانے سے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ زیادہ عمر دی جائے، تاکہ زیادہ عمر سے میں تیرے رازوں کو جان سکوں، تیری قدرت کو سمجھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، وقت گزرتے وقت کے ساتھ لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ، گھڑی بگھڑی آپ کو یہ توفیق، استطاعت دی جاتی ہے مالک کی طرف سے کہ آپ اس کی قدرت کو جان سکیں، اس کو پہچان سکیں۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا، کہتا ہے کہ یا الہی، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے تجھے پہچانا۔ یہ قول اگر اس کو سمجھا جائے تو آپ کو زندگی کی حقیقتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ملیں، غموں سے میں دور بھاگتا چلا جاؤں۔ لیکن ناظرین محترم، یہ یاد رکھیں، زندگی نام ہی جو ہے خوشیوں اور غموں کا ہے۔ آپ غم جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہیں غموں کے بغیر آپ چلتے جائیں، ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کہیں مصیبتوں سے آپ کا پالا نہ پڑے تو ہو نہیں سکتا۔ زندگی نام ہی برائیوں اور اچھائیوں کو مکس کر کے امیلگمیشن تیار کرنے کے بعد جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ زندگی ہے۔ اچھائیاں، برائیاں، خوشیاں، غم، تکلیفیں، مصائب، آسانیاں، سکون، یہ سب ملا کے زندگی تیار ہوتی ہے، اور یہ راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے بھلا دیا ہے، ہمیں اپنے آبا کی سوچ سے، ہمیں اپنے بزرگوں کے دیے افکار سے
ان ٹچ رہنا ہوگا، ان کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہنا ہوگا. اگر ہم جمے نہیں رہیں گے تو ہم اسی طرح سے مصائب کا سامنا، مصائب کا شکار بنتے چلے جائیں گے. ہمیں اپنے بزرگوں کے خیالات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے اوپر قائم دائم رہنا ہے اگر ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں. حضرت علامہ محمد اقبال وہ شخصیت ہیں جو مولانا روم علیہ رحمہ کو اپنے روحانی پیشوا، روحانی پیر، روحانی استاد کہتے ہیں. مولانا روم کون تھے؟ مولانا روم جو تھے انہوں نے مثنوی شریف ایک کتاب رکھی فارسی، جس کو فارسی کا قرآن بھی کہا جاتا ہے. اب مجھے اس کے اندر سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں. واقعے کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے لیکن انتہائی جو ہے وہ آپ کے لیے صحت مند واقعہ، اس لیے میں سنانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بھی ہمیں دراصل دکھایا اور جا رہا ہے، بتایا اور جا رہا ہے، سمجھایا اور جا رہا ہے. یہی تو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتانے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ ایک شخص سو رہا تھا درخت کے نیچے، میٹھی چھاؤں کے مزے لے رہا تھا. اچانک سے ایک دوسرا شخص وہاں پر نمودار ہوتا ہے. سو شخص کو بیدار کرتا ہے، نہ صرف بیدار کرتا ہے، کہتا ہے اٹھ جا اور بھاگنا شروع کر دے. شخص کہتا ہے میں کیوں بھاگوں، میرا دماغ جو ہے وہ خراب نہیں ہے، میرے اوسان خطا نہیں ہے، اذیانی کیفیت کی طرف میں جا نہیں رہا، میں کیوں اٹھوں اور آپ کی بات مانتے ہوئے کیوں بھاگوں. اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، اس کو بھگاتا ہے، اس کو مارتا ہے، مارتے ہوئے لے جاتا ہے اس کو. وہ سویا شخص مجبور ہے بھاگنے پر. کیوں؟ اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی. بھاگتے چلے جا رہا ہے، بھاگتے چلے جا. آگے ایک باغ آتا ہے. وہ گھوڑے پہ سوار شخص گھوڑے سے اترتا ہے، اس کو روکتا ہے. باغ میں جا کے اس کے لیے باغ سے فروٹ توڑ کے لاتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے اپنے ہاتھوں سے. وہ شخص خوش تھا، وہ شخص جو بھاگ رہا تھا، جو مصائب جھیل رہا تھا، خوش تھا کہ شاید میرے تکلیفوں کا ادوار ختم ہو گیا، میرے تکلیفوں کا دورانیہ اس کو تکمیل سے ہمکنار کر دیا گیا. لیکن ایسا نہیں تھا. وہ شخص دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور پھر سے اس کو مارتا ہے اور پھر اس کو بھگاتا ہے. بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی پھر آگے پانی کا کنواں آتا ہے. گھوڑے پہ سوار شخص اترتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی نکال کے اس کو پلاتا ہے. پانی پی چکتا ہے، اس کو پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے پھر مارتا ہے. وہ شخص جو بھاگ رہا ہے وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ کیسا عجیب شخص ہے، مارتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، دوڑاتا بھی ہے. آخر یہ ہے تو ہے کون، چاہتا کیا ہے. اب دوڑ دوڑ کے وہ شخص بے حال ہو چکا ہے. اس کو کے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، وومٹنگ کرتا ہے. جب وہ وومٹنگ کرتا ہے اس کے اندر سے ایک ناگ نکلتا ہے. وہ شخص حیران پریشان کہتا ہے میرے اندر یہ ناگ کیسے چلا گیا، کیسے پہنچا میرے اندر. وہ گھوڑ سوار کہتا ہے بھائی مجھے برا نہ جانو، مجھے برا نہ مانو، میں فقط تیری بھلائی کے لیے تجھ پر ستم کرتا رہا اور تو ستم جھیلتا رہا. میں تجھے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، دوڑاتا تھا، بھگاتا تھا، مارتا تھا، فقط تیری بھلائی کے لیے. ان سارے کاموں کے پیچھے فقط تیری بھلائی چھپی ہوئی تھی. میں تیری فلاح چاہتا تھا، تیری بھلائی چاہتا تھا. یہ میں نے آپ کو اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا مولانا روم کی مثنوی شریف کے اندر. یہ استاد کے قصے میں نے آپ کو سنا. اب شاگرد کی بات کرتے ہیں. شاگرد کون؟ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال. انہوں نے ہمیں اپنے آبا کی فکر سے جوڑا ہے، ہمیں اپنے آبا کے خیالات ہمارے سامنے پیش کیے. کہتے ہیں کہ آپ اس سے کنیکٹ ہو جائیں، آپ اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کے آبا تھے کون اور کیا ان کے افکار تھے، کیا نظریات تھے، کرتے کیا ہو رہے ہو، کر کیا رہے ہو تم. کہتا ہے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا،
قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی، سی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، سی دنیا میں تھے یہودی بھی نصرانی بھی، فتح نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا حق دل میں بٹھایا ہم نے، یہ پیغام زیر خنجر بھی سنایا ہم نے۔ یہ اقبال کی شاعری سے میں نے آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کیے۔ ویڈیو کا دورانیہ کافی ہو چکا ہے، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔